آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ پیچھے ہی چیپٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ اس سے پہلے جو ہم چیپٹر ڈسکس کر رہے تھے مناقب اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان میں سے ہم نے ازواج مطہرات کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور ازواج مطہرات میں سے زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے، اور اس کے بعد ہم نے سیدہ سودہ بنت زمعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ مطہرہ ہے اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ مطہرہ ہیں۔ ان کے والد حضرت عمر بن خطاب ہے جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور ان کا واقعہ میں نے آپ کو عشرہ مبشرہ والے سبق میں بتا دیا تھا کہ انہوں نے کس طرح اسلام قبول کیا اور کس طرح جری اور بہادر انسان تھے۔ یہ ان کی بیٹی ہے، اور ان کی والدہ کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کا نام جو ہے وہ ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا 2 ہجری میں، تو ان کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور ان کی والدہ نے بھی اسلام قبول کیا اور اسلام اور ایمان سے بہراور ہوئے۔ ان کے جو پہلے شوہر تھے، شوہر اول، وہ حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ یہ غزوہ بدر کے اندر جب انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد غزوہ بدر جو مسلمانوں کا پہلا معرکہ ہے، جب وہ جنگ ہوئی تو اس جنگ میں یہ جو ہے زخمی ہوئے، اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لا سکے اور شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد پھر جو ہے ان کی شادی، حضرت حفصہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ حضرت حفصہ کی ولادت کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ولادت جو ہے وہ نبوت سے 5 سال قبل ہوئی، اور ان کے شادی کے متعلق جو پورا مکمل واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پہلے شوہر شہید ہوئے اور اس کے بعد عدت گزر گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رشتے کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے، اور ان کے لیے کوئی ایسا نیک اور صحیح انسان ڈھونڈ رہے تھے جو ان کے لیے بہتر ہو اور آگے مستقبل میں ان کے لیے جو ہے نا بہتر ثابت ہو۔ تو اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ ان سے جب بات کی ان کے رشتے کی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور اس پر کوئی ہاں کا جواب نہ دیا۔ تو پھر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے رشتے کی درخواست کی، تو وہ بھی خاموش ہو گئے اور انہوں نے بھی حامی نہیں بھری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ حاضر ہوئے، اور وہاں جا کر آپ نے یہ پورا واقعہ سنایا، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جو آپ کو کہے گئے تھے وہ یہ ہے، فرمانے لگے اے عمر، کیا ہی بہتر ہے کہ تمہاری بیٹی کا نکاح اس شخص سے ہو جائے جو ابوبکر اور عثمان دونوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ آپ کی بیٹی سے نکاح میں خود کروں گا، اور پھر فرمایا کہ کیا ہی بہتر ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس لڑکی سے ہو کہ جو آپ کی بیٹی سے بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ کس سے کروانا چاہتے ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروانا چاہتے ہیں۔ اس طرح آپ کو جب اشارہ ملا تو آپ نے نکاح کی تیاری شروع کی، اور پھر جو ہے نا شادی کی تقریب ہوئی۔ شادی کی تقریب میں شادی جب آپ کی ہو رہی تھی تو آپ 22 سال کی تھی، اور آپ کے مہر میں حق مہر میں جو ہے 400 درہم مقرر کیے گئے، اور آپ کا گھر جو آپ کے لیے کمرہ مختص کیا گیا، وہ ازواج مطہرات کے الگ الگ کمرے تھے، تو آپ کا جو کمرہ مختص کیا گیا وہ مسجد نبوی کے مشرق کی طرف تھا، اور وہاں پر ان کے کمرے کچھ اس طرح تھے۔ اس وقت اتنی جو آج عیش و عشرت سے لوگ رہ رہے ہیں اس طرح کی زندگی نہیں تھی، بلکہ بالکل سادگی والی زندگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فقر و فاقہ میں رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ 40 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا، اور آپ ایک کھجور اور ایک گلاس پانی سے گزارا کیا کرتے تھے۔
تو ان کے جو گھر تھے وہ اینٹوں سے بنائے گئے تھے اور چھوٹی چھوٹی سی دیواریں ہوا کرتی تھی، اور اس کے اوپر جو چھت ہوتا تھا وہ چھت کھجور کے پتوں کا ہوتا تھا، کھجور کے پتوں کو سکھا کر اس کے اوپر اس سے چھت بنایا جاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک چادر تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا خود اڑتے اور آدھا اپنے اوپر ڈالتے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بعد ان کے مزاج کے بارے میں، ان کا مزاج تھوڑا سا ہلکا سا سخت تھا، لیکن جب بھی کوئی تلخی آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے تو وہ اس تلخی کو جو ہے اپنے اخلاق سے اور کردار سے ختم فرما دیتے اور تلخی کی پتہ ہی نہیں چلتی۔ اسی طرح آپ کی وفات کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا انتقال جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، بعض مورخین یہ کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کا وفات وہ حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ مروان بن بشیر نامی ایک صحابی نے پڑھائی جو کہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا، اور آپ کے جنازے میں جو سب سے زیادہ بڑے صحابہ نے جو شرکت کی اس میں سے سب سے بڑے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے آپ کے جنازے میں شرکت کی، اور آپ کو قبر مبارک میں جو اتارا وہ آپ کے بھائیوں حضرت عاصم حضرت عبداللہ نے اتارا، اور آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ یہ مختصر سے احوال تھے ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلے دفعہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم زوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں زوجہ مطہرہ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ کے بارے میں